حافظہ لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ نیک سلائی کرنے والی لڑکی کی دردناک کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو واقعہ آپ سنیں گے وہ کسی کہانی کی طرح نہیں بلکہ ایک حقیقت کی طرح دل کو چیر جائے گا۔ ایک ایسی لڑکی کی داستان جس نے پوری زندگی نیک کاموں میں گزاری، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا، لوگوں کی مدد کی، مگر ایک چھوٹی سی لاپرواہی اور تکبر نے اس کی ساری روشنی کو اندھیرے میں بدل دیا۔ آئیے سنتے ہیں نیک سلائی کرنے والی حافظہ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں فاطمہ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والد مسجد کے امام تھے، ایک سادہ زندگی والے پرہیزگار انسان۔ فاطمہ بچپن سے ہی قرآن سے عشق کرتی تھی۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی مسجد کی نعت اور تلاوت میں حصہ لیتی تھی۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب وہ قرآن پڑھتی تو دلوں میں سکون اترتا۔ وہ 13 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی۔ لوگ کہتے اس لڑکی کے سینے میں قرآن بستا ہے، اس پر تو رحمتیں اترتی ہوگی۔ لیکن فاطمہ بہت سیدھی اور شرمیلی تھی۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹی، نیک بننا صرف قرآن یاد کرنے سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ وہ بات سن تو لیتی لیکن وقت کے ساتھ اندر سے تھوڑا سا تکبر آنے لگا تھا۔ فاطمہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ کہتی، میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گی تاکہ میرا پیٹ حلال سے بھرے۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے۔ وہ بہت سلیقے سے کام کرتی اور پیسے کما لیتی۔ وہ غریب عورتوں سے اکثر کہتی، اللہ کے واسطے پیسے مت دو، یہ میرا صدقہ ہے۔ دھیرے دھیرے گاؤں میں اس کی شہرت بڑھی۔ ہر کوئی اسے حافظہ بیٹی کے نام سے جاننے لگا۔ مگر اسی شہرت کے ساتھ اس کے دل میں ایک ناز پیدا ہوا۔ وہ سوچتی، مجھ سے زیادہ کون نیک ہوگا؟ میں نمازی بھی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں اور کسی کا حق بھی نہیں کھاتی۔ اور یہی سے شیطان نے اس کے کانوں میں پھسپھسانا شروع کیا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بہت غریب عورت زینب اس کے پاس آئی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس نے کہا، بیٹی، میرے پاس پیسے نہیں، کیا تو میری بچی کا جوڑا مفت میں سی دے گی؟ فاطمہ نے کہا، امی، میرے پاس بہت کام ہے، بعد میں آنا۔ زینب نے منتیں کی مگر فاطمہ نے اسے ٹال دیا۔ وہ بولی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں بھی اس کی بندی ہوں لیکن ابھی وقت نہیں۔ وہ عورت اداس ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ کا دل میں ذرا بھی جھنجھٹ نہیں ہوا بلکہ اس نے سوچا، میں تو ویسے بھی بہت نیک ہوں، یہ چھوٹا سا کام اگر نہ بھی ہوا تو اللہ معاف کر دے گا۔ مگر اسی رات اس نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ قرآن اس کے سینے سے اٹھ رہا ہے۔ ہر آیات دھندلی ہو رہی ہے، جیسے کوئی سیاہی پوچھ رہا ہو۔ وہ چلاتی ہے، نہیں، یہ میرا قرآن ہے، مگر آواز نہیں نکلتی۔ وہ ڈر کر جاگ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، مگر بے چینی کم نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ اللہ کا اشارہ تھا یا اس کا بھرم۔ 2 دن بعد وہ غریب عورت پھر آئی، بیٹی، کل شادی ہے، جوڑا بنا دے، میں تیرے لیے دعا کروں گی۔ اس بار فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا، اماں، میں نے کہا نا کہ میرے پاس وقت نہیں،
میں پیسے دینے والوں کا کام پہلے کرتی ہوں۔ عورت نے کہا، بیٹی، نیکی پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ فاطمہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے مت سکھاؤ، میں قرآن جانتی ہوں۔ وہ عورت چلی گئی اور فاطمہ اپنی سلائی میں لگ گئی۔ رات کو جب وہ قرآن کھول کر پڑھنے لگی تو اس کے ہونٹ تھر تھرانے لگے، لفظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کوشش کرتی رہی مگر ہر بار زبان جیسے بے جان ہو جاتی۔ اب اس کی زبان میں درد رہنے لگا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے کہا کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، مگر جب وہ قرآن پڑھتی تو گلا جم جاتا۔ ایک دن تہجد میں وہ گر پڑی، اس کی زبان سے عجیب سی آواز نکلی جیسے کوئی پھونک مار رہا ہو۔ وہ ڈر گئی، ماں باپ کو کچھ بتایا نہیں، رات بھر جاگی رہی اور دل میں توبہ کرتی رہی، مگر جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتی تو اس کے سینے میں سوئی جیسی جلن ہوتی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ اس کی سلائی کی دکان پر بھی عورتیں آنا بند کر دی۔ ہر کوئی کہنے لگا، حافظہ بیٹی بیمار ہے، کچھ عجیب بیماری لگ گئی ہے۔ ایک رات اس نے دوسرا خواب دیکھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا قرآن آسمان کی طرف جا رہا ہے اور نیچے سے آواز آ رہی ہے، جس نے میرے کلام کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق میں اس سے لے لوں گا۔ وہ اٹھتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ اس کی ماں دوڑ لگا کر آتی ہے، پوچھتی ہے، کیا ہوا بیٹی؟ وہ لکھ کر بتاتی ہے، امی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے ایک غریب کا دل دکھایا۔ ماں نے کہا، جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ وہ اگلے دن گئی مگر زینب کے گھر تالا لگا تھا۔ پڑوسی نے بتایا وہ عورت بیمار پڑی تھی اور کل رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فاطمہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، بس دعائیں کرتی رہی، لیکن تیسرے دن اس کے جسم پر نیلے نیلے نشان ابھرنے لگے۔ کبھی اس کی انگلیاں سخت ہو جاتی، کبھی زبان سوج جاتی۔ اس کی ماں نے ایک عالم کو بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ جسمانی بیماری نہیں، روحانی عذاب ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تو نے کسی کا دل دکھایا؟ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ عالمہ بولی، بیٹی، اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن جب کوئی نیک بندی اپنے تکبر میں گناہ کرے تو اللہ اسے جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے۔ انہوں نے اسے کہا کہ سجدے میں گر کر توبہ کرو۔ وہ توبہ کرتی رہی مگر عذاب بڑھتا گیا۔ اب ہر رات اس کے کمرے میں عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ کبھی وہ دیکھتی کہ دیواروں پر قرآن کی آیتیں دھندلی ہو رہی ہے، کبھی لگتا کوئی منظر چیز اس کے کانوں میں کہہ رہی ہے، تو نے میرے بندے کا دل توڑا تھا۔ آخر رات وہ بہت کمزور ہو گئی۔ اس کی ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کھولا اور سورہ رحمان پڑھنے لگی۔ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ پر پہنچی تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ لکھا اور لکھا، یا رب، میں نے تیرا کلام یاد کیا تھا مگر اس کا حق نہیں ادا کیا۔ میں نے اپنے عمل پر گھمنڈ کیا، تیرے بندے کو ٹھکرایا۔ میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ صبح جب اس کی ماں کمرے میں آئی تو دیکھا وہ سجدے میں تھی اور اس کی روح اللہ کے پاس لوٹ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ کے نشان تھے مگر زبان جمی ہوئی تھی، جیسے آخری وقت تک وہ بول نہیں سکی۔ ناظرین، کبھی اپنے نیک کاموں پر
تکبر مت کرو۔ اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، نہ کہ وہ جو اپنے اعمال پر گھمنڈ کرتا ہے۔ کبھی کسی غریب